بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل عزت اور قابل احترام ارباب علم و دانش، احباب فکر و نظر اور رفیقان خلوص و وفا، آج ہمارا عنوان جس پر ہم نے افہام اور تفہیم کرنا ہے وہ ہے شخصیات کو توڑ دینے والی چیزیں۔ عرض کرتا چلوں کہ قرآن حکیم میں 114 صورتیں ہیں اور ہر صورت کا نام اس صورت کے مضامین کی شناخت ہے۔ سورہ کوثر سنیں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نوازشیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو رب کریم نے خود دی اس کی تصویر کشی کی ہے۔ سورہ فیل ہے، سمجھ آتی ہے کہ اس میں کوئی ہاتھی والوں کا واقعہ ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین ہے، اس میں تاج سیادت کے اندر نگینیں چمک رہے۔ ایسے ہی قرآن حکیم میں ایک صورت ہے جس کا عنوان ہی توڑ دینے والی چیزیں ہیں۔ گویا جو راہبری اور رہنمائی کا نور قرآن حکیم سے مل سکتا ہے وہ کسی دانشور کی باتوں سے نہیں مل سکتا۔ یہ سورہ کریمہ 9 آیات پر مشتمل ہے۔ اسے سورہ ہمزہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ میں عرض کرتا چلوں کہ جس وقت مکہ شریف کے اندر معاشرت میں اور انسانی سوچوں میں اتنا بگاڑ آ گیا کہ شہر مقدس کو ڈھیٹ لوگوں نے رذالتوں اور ذلتوں کی آماجگاہ بنا دیا۔ ایسے ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک اور دعوت سورج بن کر مکہ کے افق سے ابھری۔ وہ لوگ مقام رسالت کو بھی نہ سمجھ سکے۔ قرآن دنیا کی نیک روحوں کو دلاسا دیتا ہے کہ جان رحمت کو اگر ان مرحلوں سے گزرنا پڑا تو ہم اور تم کس باغ کے پھول ہیں۔ سورہ ہمزہ کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ کردار اور کیریکٹر کی راہیں متعین کرتی ہے۔ انسانی سوچوں میں
تبدیلی لانے والی یہ صورت ہے۔ پہلے تو میں عرض کروں گا کہ اس کی پہلی 2 آیتیں 4 امراض کی تعیین کرتی ہیں جو شخصیات کو توڑنے والی ہیں، اور اس کے بعد 2 آیتیں ایک اور سرطان اور کینسر کی نشاندہی کرتی ہیں کہ انسان کس طرح بگڑ جاتا ہے اور انسان کی شخصیت کس طرح ویران ہو جاتی ہے، وہ خود رو جنگل کی طرح اپنی شخصیت کو بنا لیتا ہے۔ جو آخری آیات ہیں اس صورت کی، وہ ایک ایٹمی آگ سے تعارف کراتی ہیں۔ میں نے اپنی تفسیر جو میرے ہاتھ میں ہے 30ویں پارے کی، اس کے اندر عنوان بھی یہی لکھا ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جو حضور کے دل پر نازل ہوا اور اس نے ایٹمی رازوں کو بے نقاب کیا۔ الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران اور زیٹران، یہ آج اور کل کی بات ہے۔ پیغمبر رحمت تو 1400 سال پہلے تمہیں ہر چیز کا علم دے رہے تھے، لیکن انسانوں کے ذہن پر زنگ چڑھا ہوا تھا۔ خوش قسمت لوگ تھے جو اس قرآن کو اور کتاب کو سینے سے لگا رہے تھے۔ آئیے میں تھوڑا سا آگے بڑھوں اور عرض کروں کہ قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، وہ آدمی برباد ہو جاتا ہے جس کے اندر ہمز آ گیا یا لمز آ گیا۔ اب 2 لفظوں کا معنی عرض کرتا ہوں۔ تاج العروس کے اندر زبیدی حنفی لکھتے ہیں کہ ہمزہ کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو، کارآمد چیز کو توڑ دینا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں غصہ منائیں تو وہ گھر کے برتن توڑنے لگ جاتی ہیں۔ وہ گھر کے برتن کیوں توڑتی ہیں؟ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ خاوند کو غصہ آئے گا۔ وہ اصل میں غصے کے اندر ہیجان پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ عورتوں کے پاس 2 ہی طریقے ہیں، یا برتن توڑتی ہیں خاوند کو غصہ دلانے کے لیے، یا بچوں کی پٹائی کرتی ہیں۔ تو یہ توڑنا، برتن توڑنا ہو یا ظرف توڑنا ہو یا شخصیت توڑنا ہو، یہ سب ہمز ہے۔ اچھا، دوسرا معنی ہوتا ہے کچوکا لگانا۔ ابن منظور افریقی لسان العرب میں لکھتے ہیں کہ آپ گھوڑے پر بیٹھیں تو گھوڑے پر سوار جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں چابک رکھتا ہے، یا وہ چابک سے سواری کو مارتا ہے، یا اس کے پاس کچوکا ہوتا ہے، پنجابی میں اس کو چکا کہتے ہیں، وہ اس کو کیل مارتا ہے۔ یا آپ نے دیکھا کہ جو گھوڑ سوار ہوتے ہیں ان کے بوٹوں کے اندر بڑی بڑی میخیں لگی ہوتی ہیں۔ وہ اصل میں جب سواری کی سپیڈ تیز کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے بوٹ کے ساتھ
اپنی میخیں چباتے ہیں جانور کو اور وہ تیز دوڑنے لگ جاتا ہے. اسی میخ کو عربی میں معماز کہتے ہیں. معماز کا مطلب ایسی کی جس سے کسی کو تکلیف دی جائے جانور کو. بچوں میں ایک عادت ہوتی ہے کہ بچے جب کھیلتے ہیں تو کھیلتے کھیلتے جب 5-10 اکٹھے گزرتے ہیں تو ایک شرارتی بچہ ہولے سے کسی دوسرے بچوں کو چٹکی کاٹتا ہے اور خود بھاگ جاتا ہے. وہ چٹکی کاٹنا، تکلیف دینا تاکہ جس کو چٹکی کاٹی گئی ہے اس کو خبر نہ ہو، تو اس کو بھی معماز سے تعبیر کر دیتے ہیں. یا کسی آدمی کو دھکا دینا اور زور سے دھکا دینا جس دھکے کے نتیجے میں دونوں گر جائیں. پنجابی کا محاورہ ہے کبے نے لت ماری تے دو ڈیگ پہ. تو شخصیت ایک آدمی کی برباد نہیں ہوتی. جس وقت جرائم، معاشرتی جرائم جس وقت سرطان بن جاتے ہیں تو اس وقت شخصیات سب کی پائمال ہوتی ہیں اور سب کی شخصیات گندی ہوتی ہیں. قرآن حکیم کی آیت سنیے، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ. بربادی ہے، ویل ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے اندر لوگوں کی شخصیتیں توڑنے کا مرض آ گیا، عادت آ گئی، اور اس کے اندر چٹکیاں کاٹ کے، مذاق کر کے کسی کی شخصیت کو ویران کرنے کی عادت آ گئی. عام طور پر فخر الدین رازی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ 5 بیماریاں ہیں جو انسان کی شخصیت کو بکھیر دیتی ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ پہلی چیز ہے طعنہ زنی. طعنہ زنی دراصل ایک ایسا جرم ہے جس کا ارتکاب نیکی کے بعد کیا جاتا ہے. آپ نے کسی کو پیسے دیے، اس کو اپ لفٹ کیا، اس کا مشکل وقت گزر گیا، پھر ساری زندگی آپ اس کو طعنہ دیتے رہے، تیرے پاس تو 2 پیسے بھی نہیں تھے، تجھے میں نے پڑھایا، تیرے مکان بنانے میں مدد کی، تیری شادی میں میں نے مدد کی. تو وہ جو آدمی طعنہ دیتا ہے، کسی کو تیر چبھاتا ہے اور کسی کی پرسنالٹی اور شخصیت کو پائمال کرتا ہے، طعنہ دینے والا آدمی کبھی عزت والا نہیں ہوتا. وہ دراصل خود رذالت اور ضلالت کے ڈھیر سے پیدا ہوتا ہے اور وہ معاشرے کے اندر اس طرح گھومتا ہے کہ اس کو کوئی عزت والا بندہ اچھا نہیں لگتا، وہ سب عزت والوں کی عزت کو پائمال کرتا ہے. جناب، میں دنیا بھر کے اخلاقیات پر کام کرنے والوں کی ایک طویل فہرست آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن وہ ایسے محاسن ہیں جو ذہنوں سے پیدا ہوتے ہیں، ذہنوں میں ہی رہ جاتے ہیں. اگر عملی طور پر سوسائٹی کو خیر کی طرف کنورٹ کیا تو مصطفیٰ کے قرآن نے کیا ہے، کتاب حیات نے کیا ہے، صحیفہ نور نے کیا ہے. قرآن مجید نے، آپ اندازہ لگائیں نا کہ تنور جل رہا ہو، اس میں ہاتھ ڈالنا، جو ہاتھ ڈالنے والا ہے اس کو پتہ ہے ہاتھ جلتا ہے، لیکن جس وقت مکہ میں
بدیوں اور ذلتوں کے تنور اور الاؤ شعلہ زن تھے، ان میں ہاتھ ڈال کر کے لوگوں کو آگ سے اگر نکالا ہے تو محسن انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکالا ہے۔ اور کتاب حیات قرآن حکیم حضور کی دعوت کی بنیاد تھی۔ تانے مارنے والا بندہ اچھا نہیں ہوتا، وہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ اپنی نیکی کو خود پائمال کرتا، وہ اپنے کام کو خود ویران کرتا ہے۔ وہ ایسے بچے کی نظر ہوتا ہے جو پتنگ اڑائے اور اس کے پتنگ اپنے ہی ہاتھ سے کٹ جائے، اس کے شوق حدورے ہوتے ہیں اور اس کا عشق تمام ہوتا ہے، اور اس کی کوشش کو کبھی منزل نہیں مل سکتی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ آج جب میں امراض کا تعین سورہ حمزہ کی روشنی میں کر رہا ہوں تو ذہن چونکہ پنج تنی ہے تو مجھے باتیں بھی قرآن میں پانچ ہی نظر آتی ہیں۔ ایک تانا، کسی کو مارنا، اس کی شخصیت کو پائمال کرنا۔ دوسرا غیبت، جس کو بیک بائٹنگ کہتے ہیں، کسی آدمی کی عدم موجودگی میں اس کی بری باتیں کرنا۔ معاف کیجئے، عصر حاضر میں مسلمان لوگوں کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھانے والے تھے، لیکن مسلمانوں کے گھر اجڑ گئے، مسلمانوں کی ڈیوڑیاں اجڑ گئیں، مسلمانوں کے حجرے اجڑ گئے، مسلمانوں کی پنچایتیں اجڑ گئیں، مسلمانوں کے سیاسی جلسے اجڑ گئے، مسلمانوں کے رہبر اجڑ گئے کہ جب وہ بیٹھتے ہیں کسی دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، کسی کی بیک بائٹنگ کرتے ہیں، کسی کی برائیوں کو اچھالتے ہیں۔ ایک موقع پر کہا کہ کسی کے اندر برائی ہو تو اس کو اچھالنا غیبت ہے، اگر برائی ہے نہیں پھر تو یہ بہتان ہے آپ جو دوسروں پر لگا رہے ہیں۔ قرآن کی آواز کس قدر پاٹدار ہے، قرآن کی آواز کس قدر جوش اور ولولہ رکھتی ہے۔ بلکہ فخر الدین رازی نے تو ویل لفظ کا ماخذ ہی ولولہ لکھ دیا، اور فخر الدین رازی نے کہا ویل، جس طرح ایک پاگل بندہ ہو وہ ولولے میں آئے اور یا خود گندے میں گر جائے یا دوسرے کو گندا کر دے، رب کریم نے کہا جو آدمی یہ کام کرتا ہے وہ خود کو بھی ہلاک کر دیتا ہے اور اسلامی سوسائٹی کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ۔ اچھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی سے ایسا کام ہو گیا جس پر ان کو سزا دی گئی، حضور کے زمانے میں سزا دی گئی۔ یاد رکھنا، صحابہ کی باتیں اجتہادی خطا ہو سکتی ہیں لیکن جرائم اجتہادی نہیں ہو سکتے ہیں، جرائم اجتہادی نہیں ہوا کرتے، بدکاری کبھی اجتہادی نہیں ہو سکتی، ہاتھ کاٹنے کبھی چوری پر جس وقت ہوں وہ اجتہادی نہیں ہو سکتے۔ تو اس بات کو سمجھا جائے، کسی کی غیبت کرنا، بیک بائٹنگ کرنا، چند لوگوں نے باتیں کر دیں کہ اس آدمی نے تو یہ کیا ہے
نام ان کا محض اسلمی تھا، انہوں نے تو یہ کام کیا تو اس لیے ان کو سزا دی گئی اور وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو حضور نے کہا کہ یہ باتیں کرنے سے بہتر یہ تھا کہ تم مردار کا گوشت کھا لیتے، یہ باتیں کرنے سے زیادہ اچھا تھا کہ تم مردار کا گوشت کھا لیتے۔ جناب مجھے یہاں پہنچ کر محسوس ہوتا ہے کہ حضور نے اسلامی سوسائٹی کو فرش سے اٹھایا اور عرش کے سامنے جا کھڑا کیا۔ حضور نے اس قدر بلندی بخشی ہے، حضور نے عظمتوں سے ہمکنار کر دیا اپنے ماننے والوں کو۔ جناب غیبت اگر بندہ عاجز کی بات کو برا نہ جانا جائے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے خلوتیں صحیح نہیں رہی ہیں، ہماری نجی محفلیں صحیح نہیں رہی ہیں، ان کے اندر غیبتیں ہوتی ہیں، گند ہوتا ہے، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ آواز دو نہ مدینہ کی سوسائٹی کو کہ اس کا فیض تمہارے معاشرے پر رحمت بن کر برسے۔ ہم لوگ تو جو حسین ہوتے ہیں ان کو قتل کر دیتے ہیں، ہم لوگ تو جو حسن ہوتے ہیں ان کو شہید کر دیتے ہیں، ہم لوگ تو جو بیکن لائٹ ہوتے ہیں عمار ابن یاسر جیسے لوگ ان کو شہید کر دیتے ہیں، اور جو اچھی سوسائٹی ہے وہ تو اچھوں کے سر پر تاج دیکھتی ہے، وہ کل نہیں کرتی، وہ معاشرے کا قتل نہیں کرتی۔ تیسری بیماری چغلی کھانے والے، وہ لوگ جو چغلی کھاتے ہیں۔ اس پر خواجہ حسن بصری کا قول عرض کرنے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جماعت کے اندر تفرقہ پیدا کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے۔ عالی جناب عیب چینی کرنا، دنیا میں کبھی منفی رویے والا بندہ عزت نہیں پا سکتا۔ مولا علی کی تربیت جن لوگوں نے پائی ہے ان میں ایک اللہ کے بندے کی مثال میں آپ کے سامنے دینے لگا ہوں۔ ایک آدمی نے بہت غلط آدمی پکڑ کر اس جلیل القدر قاضی کے سامنے پیش کیا تو کہا یہ بہت برا آدمی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اس کے چہرے پر نماز پڑھنے کے آثار ہیں، میں تو دیکھ رہا ہوں۔ کیوں بھائی آج قرآن پڑھا؟ اس نے کہا جی میں نے آج قرآن کی تلاوت بھی کی۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں میں دیکھ رہا ہوں یہ تو قرآن مجید پڑھنے والا آدمی ہے۔ تو 10 خوبیاں گنی۔ وہ کہنے لگا جی آپ برائیوں کی طرف تو آتے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا حضور نے جو مجھے اسوہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی خوبیاں دیکھو، لوگوں کے عیب نہ دیکھو۔ جس وقت تمہارے سامنے کوئی آدمی آئے تو دیکھو اس کے اندر خوبی کیا ہے۔ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، مثبت رویہ۔ اللہ مجھے معاف کر دے، جو آدمی کسی کے عیب اچھالتا ہے نا اس کے پیچھے اس کی کوئی غرض ہوتی ہے، یا کوئی لالچ ہوتی ہے، یا کوئی ایکسپلائٹ کر کے وہ دولت کمانا چاہتا ہے، وہ لوگوں کے اندر اس کی شہرت کو خراب کر کے اپنی تجاوری بھرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے رحمت عالم نے جو سوسائٹی دی، جو میرے حضور نے معاشرہ دیا، وہ معاشرہ ایسا نہیں تھا۔ بہت بلند معاشرہ تھا، بہت بلند سوسائٹی تھی۔ عیب چینی یہ
میرے پیارے چوتھا عیب ہے جس کو یہ صورت ہٹ کرتی ہے. یہ صورت لوگوں کی تربیت کرتی ہے کہ لوگ اپنی نجی محفل کو صاف کریں، ستھرا کریں، اپنے کمروں کو ستھرا کریں، اپنے بچوں کے ساتھ مجالس کو ستھرا کریں. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، یہ ہے وہ ہے. اللہ کا ذکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. جس وقت تم اللہ کے ذکر میں ڈوبو گے، خود بخود یہ امراض تمہارے ختم ہو جائیں گے. تمہاری شخصیات حسن پائیں گی، ان میں خوبیاں آئیں گی، ان میں اوصاف حمیدہ آئیں گے، ان میں محامد آئیں گے. تمہاری پرسنالٹی بگ ہوگی. تم بگ شاٹ صحیح معنوں میں اس وقت بنو گے. آئیے میں اب اس صورت نے جو 5ویں بیماری بیان کی وہ آپ کے سامنے لانے لگا ہوں. الذی جمع مالا وعددا. جس شخص نے مال کو جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا. اچھا میرا سبجیکٹ ہی معاشیات ہے. بہت پرانے زمانے میں جب ایک ہی یونیورسٹی کراچی ہوتی تھی، اس زمانے میں MBA کیا، تو میں عرض کروں کہ یہ ایسی بیماری، قرآن مجید نے مال جمع کرنا الگ کا، اس کو گن گن کر رکھنا الگ کا. ان کو 2 بیماریاں. ویسے نوٹ بیگانے بھی ہوں تو گنتے ہوئے مزہ آتا. ہاں جی، کسی اور کے نوٹ ہوں نا تو آپ ان کو گن گن کر رکھیں. نعت خانوں کو جو لوگ ہم دیتے ہیں، کچھ لوگ ویسے ہی وکیل بن کے گننے لگ جاتے ہیں، اور انہیں پیسہ کسی اور کا ہوتا ہے، دولت کسی اور کی ہوتی ہے، گننے میں جناب انہیں مزہ آتا ہے. تو قرآن مجید نے کہا الذی جمع مالا وعددا. مال اندوزی، پیسہ اکٹھا کرنا. دیکھیں، مال کو خیر بھی کہا گیا، حسنہ بھی کہا گیا ہے. جس وقت اللہ کے حقوق مال سے ادا کیے جائیں، بندہ جو مال کے اندر اللہ کا حق ہے، جس وقت وہ ادا کرے تو وہ مال جرم نہیں رہتا. ایک ایسا مال جس میں حقوق اللہ کی ادائیگی نہیں ہوتی اور حقوق العباد بھی پورے نہیں کیے جاتے. اللہ اکبر. یحسب ان مالہ اخلدا. تیسری بد اعتقادی بتائی. مال دولت جو انسان کا عقیدہ خراب کرتا ہے، اس عقیدے کے خراب ہونے کی نشاندہی قرآن حکیم نے کی. میں آج قرآن مجید کی تفسیر وہبہ الزہیلی اس کو پڑھ رہا تھا. تفسیر المنیر اس کی تفسیر کا نام ہے. بڑا اس زمانے کا جلیل القدر مفسر ہے جس نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی. بہت خوبصورت الفاظ قرآن پڑھنے والوں کی نظر کیے. وہ کہتا ہے کہ مال سے محبت کرنے کا پہلا نقصان یہ ہے کہ تمہارا تعلق اللہ سے کٹ جاتا ہے. مال کی محبت، یہ اس دل کی عادت یہ ہے کہ یہ دل محبوب ایک ہی رکھ سکتا ہے. یا مال کو محبوب بنا لو یا خدا کو محبوب بنا لو. اسی لیے اچھا دل جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی تعریف قرآن حکیم نے کی. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. لا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن بیٹے کام نہیں آئیں گے، مال کام نہیں آئے گا.
وہ شخص کامیاب ہوگا جس کا دل سلیم ہے۔ دل سلیم سالم ہونے کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے دل کو پاکیزہ بنا لیا، اس نے جو محبتیں اس میں ہونی چاہیے وہی محبت، اللہ کی محبت ڈالی، رسول معظم کی محبت ڈالی، اہل بیت اطہار کی محبت ڈالی، صحابہ پاک کی محبت ڈالی، اسلام کی محبت ڈالی، سیرت کی محبت ڈالی، اللہ کی راہ میں مال لگانے کی محبت ڈالی۔ رب کریم نے کہا یحسب ان مالہ اخلدا، پہلا نقصان یہ کہ زہلی لکھتا ہے کہ انسان کا تعلق اللہ سے کٹ جاتا ہے، اللہ سے کمزور ہو جاتا ہے، ذکر انسان کا کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری چیز انہوں نے کہا کہ مال جمع کرنے کی عادت حرص پیدا کرتی ہے، انسان کے اندر حرص ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے کہ آج 1 لاکھ ہے، کل 2 لاکھ ہو جائے، کل 3 لاکھ ہو جائے، 4 لاکھ۔ انسان بس اس گنتی کو بڑھانے کے چکر میں ہوتا ہے۔ اچھا، عددہ کو اس لیے الگ بیان کیا کہ نوٹ گننے سے کنجوسی پیدا ہوتی ہے، وہ خرچ ہی نہ ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں پہلا مرض اللہ سے کٹنا، دوسرا مرض حرص کا آ جانا، تیسرا مرض اس کے اندر کنجوسی پیدا ہوتی، بندہ بخیل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے جی پیسے جمع ہونے چاہیے، مشکل وقت یہ کام آتے ہیں۔ مال علی کو تو مشکل کشا مانتے نہیں ہیں، مال کو مشکل کشا مان لیتے ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ جس وقت سلپ کرتا ہے، جس وقت وہ بگڑتا ہے، تو اس کے اندر گندی عادات پیدا ہو جاتی ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر۔ امام رضا پاک ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، امام احمد رضا بھی ہماری محبتوں کا مرکز ہیں، ان کا نام جن امام رضا کے نام پر ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں علی رضا، اللہ اکبر۔ یہ حضور کا خاندان تھا، انہیں نہ نام محمد چھوڑا ہے نہ نام علی چھوڑا، اوپر بھی علی، نیچے بھی علی، درمیان میں بھی علی، ادھر بھی علی، ادھر بھی علی، ادھر بھی علی۔ علی رضا ہے، یہ علی تقی ہے، یہ علی نقی ہے، اور ادھر باقر کے ساتھ محمد ہے۔ تو کہا جاتا ہے اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد، ہمارا آخری بھی امام مہدی، ان کا نام بھی محمد ہے۔ اچھا جی، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں انسان کے اندر اس عیب کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ بہت کثیر مال جس وقت اکٹھا ہوتا ہے تو بندہ شدید بخیل ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ مرض کثیر علم سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ علامہ صاحب نے اچھی تقریر کر دی، مولوی صاحب کڑنے لگ گئے، یعنی اس نے اچھی تقریر کر دی، میں پیچھے رہ گیا، یہ آگے چلا گیا۔ مال کسی کے پاس اچھا آ گیا تو انہوں نے کہا جناب یہ اب کروڑ پتی ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو انسان کے اندر کمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ میرے پیر و مرشد نے مجھے ارشاد فرمایا تھا کہ شاہ صاحب آپ ادھر ایک جگہ جمعہ پڑھاتے ہیں، اس جانے دی محبت تے نہیں دل چانی، وہ جڑا ملک دا سربراہ ہے۔ میں نے کہا جی اگر آپ آ کے پڑھ لیں، اگر نماز صاف ہوئی تو میں خطیب رہ جاؤں گا، اگر نماز ٹھیک نہ ہوئی تو میں بریف کیس لے کے واپس آ جاؤں گا۔ میرے حضرت صاحب نے میرے پیچھے جمعہ پڑھا، شکر الحمدللہ میرے حضرت صاحب نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے دیر تک روتے ہوئے کہا الحمدللہ کہ حضور کی اولاد میں ایسے بچے بھی پیدا ہوئے۔ شدید بخیل آدمی اس وجہ سے اپنے آپ کو ویران کرتا ہے، جناب طویل آرزوئیں پیدا ہوتی ہیں،
بندہ بڑی لمبی کہتے ایک فیکٹری لگاواں گا، دوسری فیکٹری لاواں گا، وہ 2 پوریاں ہونی ہیں، تیسری تو پلاننگ ہو جاتی، وہ 3 پوری ہوتی ہیں، پھر چوتھے۔ انسان کی آرزویں لمبی 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 ہوتی ہیں، اور جو اللہ والا بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں کل قبر میں جانا ہے، چھوڑو اس دندے کو، حضور کے قدم چوموں گا۔ شگایم من مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، کہ دانم مشکلات لا الارا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ مال ایک اگلا فساد یہ پیدا کرتا ہے کہ انسان میں قطع رحمی پیدا ہوتی ہے، وہ رشتہ داروں کے حقوق نہیں ادا کرتا، بڑا ہو جاتا ہے نا جی، یہ میرے پاس کیوں نہیں آتا، میں اس کے پاس کیوں جاؤں۔ ہاں، یہاں مجھے بہت خوبصورت جملہ لگا اسلام کی تاریخ کے بارے میں۔ ایک جگہ ایک عربی مورخ لکھ رہا تھا، ڈاکٹر طہ، اس کے عربی قلم سے یہ جملہ نکلا کہ جس وقت خالی ہاتھ والے تمہیں برے لگنے لگ جائیں اور بڑے مال والوں تمہیں اچھے لگنے جائیں تو اپنے ایمان کی خیریت مناؤ۔ ایمان جس وقت انسان کے سینے میں آتا ہے، ساتھ دانائی بھی اس کے اندر آتی ہے۔ جناب، میں آج رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میری نظر میں گزری۔ ویسے بھی ہم لوگ چھوٹے ہیں، عاجز لوگ ہیں۔ مجھے تو کسی نے آسٹریلیا سے ٹیلی فون کیا کہ آپ اپنے قبیلے کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی ناراض نہ ہو، میرا قبیلہ کیا ہے، ہم مٹی کے ہیں۔ ہاں، ہمارا قبیلہ مٹی کا ہے، اور ہمارے قبیلے کا سردار ابو تراب ہے۔ ہمیں سمجھنے میں غلطی نہ کھائیں۔ حضور کی اولاد عاجز لوگوں کا قبیلہ ہے، خدا کی بندگی کرنے والوں کا قبیلہ ہے، خدا کے راستے میں قربانیاں دینے والوں کا قبیلہ ہے۔ حالی جناب میرے حضور نے فرمایا کہ مومن کیا ہوتا ہے۔ حضور نے مومن کی پرسنالٹی کا نقشہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میں حدیث آپ کے سامنے لانے لگا ہوں۔ حضور نے فرمایا المومن قیس، مومن جو ہے وہ قیس ہوتا ہے، وہ مومن سمجھدار ہوتا ہے، مومن سمجھدار ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں میری گفتگو سننے والوں، اپنی زندگی کو سمجھداری کی بنیاد پر استوار کرو۔ کیوں اپنے آپ کو ضائع کرتے ہو اور کیوں دوسروں کو ضائع کرتے ہو؟ حضور المومن قیس، ایک اور جگہ حضور نے فرمایا القیس من دانا نفسہ، کہ دانا وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں لے آئے، اس کے اندر یہ جو ایجان پیدا ہوتا ہے اور برائیوں کا طوفان انسان کے اندر سے پھوٹتا ہے۔ دانا مسلمان وہ ہے جو اپنے اوپر گرفت کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر میرے حضور نے فرمایا المومن فتن، المومن فتن، مومن ذہین ہوتا ہے، کند ذہن نہیں ہوتا۔ کبھی انشاءاللہ میں گفتگو بتاؤں سمجھدار ہونے میں اور ذہین ہونے میں کیا فرق، سمجھدار ہونے میں اور ذہین ہونے میں کیا فرق ہے۔ ہاں، معاف کیجیے، ایک زمانے میں ایک مولانا کو دیکھا تو وہ ختم والوں کے گھر سے تھیلے کے اندر سالن ڈال کے جا رہے تھے، تو میں نے دیکھا شوربہ سارا نیچے گر رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا حضور والا یہ تھیلے میں شوربہ ڈالا ہے؟ انہوں نے کہا بوٹیاں تو بچ جائیں گی نا، اگر شوربہ ضائع بھی ہو گیا تو گوشت کی بوٹیاں تو بچ جائیں گی۔ یاد رکھیے کہ یہ مولانا کو اپنے مفاد کا پتہ ہوتا ہے لیکن ان کو ذہانت نہیں ہوتی۔ ذہین آدمی وہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ چیز کی قیمت کیا ہے اور اس کا استعمال کیا ہے، اور اس سے اچھے نتائج جو ہیں وہ کس طرح پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ حضور ہمارا فتن، پھر کہا المومن خضر، مسلمان محتاط ہوتا ہے،
مومن آدمی محتاط زندگی گزارتا ہے کہ میرے کسی اقدام سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ آج میرے اس اجتماع میں جناب محترم علامہ فیض بخش رضوی صاحب بھی تشریف لائے ہیں. ایک بڑا قافلہ ملتان سے آ کے میری گفتگو سن رہا ہے. اللہ ان کا بھلا کرے. ان کا ننھا سا بیٹا بھی میری گفتگو سننے آیا ہے. برکتیں دے. حضور حضر مومن محتاط ہے. فرمایا المومن وقاف. یہ وقف سے ہے. مسلمان کی بریکیں ہوتی ہیں. مسلمان بے بریکہ نہیں ہوتا ہے کہ جناب وہ ذرا کوئی چیز سامنے آئی تو بس ایک دم دوڑ پڑا. اس کو اپنے اوپر گرپ ہوتی ہے. وہ سٹاپ. اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پگڈنڈی ہے. سٹاپ. اس کو معلوم ہے یہ زہر ہے نہیں کھانی. سٹاپ. اس کو معلوم ہوتا ہے یہ حرام ہے. حضور نے حرام قرار دیا. سٹاپ. وہ کبھی حرام کی طرف نہیں جائے گا. وہ مدینے والے کی طرف جائے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ المومن متثبت. وہ ثابت قدم ہوتا ہے. فرمایا کہ المومن لا يعجل. مسلمان جلد باز بھی نہیں ہوتا ہے. یہ جلد بازی بھی انسان کی پرسنالٹی کو خراب کرتی ہے. اگر آپ انگلیوں سے کھانا نہیں کھاتے, کہیں گرم چاول ہوں تو جناب آپ اسی طرح چمچ میں ڈال کے منہ میں ڈالیں گے, پھر اوہ کریں گے. لیکن اگر حضور کی سنت استعمال کریں گے, اس کا خیال کریں گے, آپ کو تکلیف نہیں ہوگی, زحمتیں ختم ہوں گی. حضور نے فرمایا کہ المومن عالم. مومن کا ایک علم ہوا ہے جو کتابوں سے ملتا ہے, اور ایک مومن ہوا ہے اس کو پتہ ہے میرے حضور کی سیرت یہ ہے, میرے آقا کا اسوہ یہ ہے. پھر کہا کہ المومن ورع. مصدر استعمال کیا, وارے نہیں کہا یا ورع نہیں کہا. یہ پرہیزگار ہوتا ہے, وہ اچھی زندگی استعمال کرتا ہے. پھر حضور میں منافق ہمزہ لمزہ. یہ جو منافق ہے اس کی عادت ہے یہ اپنے آپ کو بھی توڑتا رہتا ہے, دوسروں کو بھی توڑتا رہتا ہے. پرسنالٹیز کو ختم کرنا, برباد کرنا, یہ منافق آدمی کی نشانی ہے. حضور نے فرمایا سامنے کسی کی آئے تو قصیدے پڑھنے لگ جاتا ہے, گھٹنے پکڑنے لگ جاتا ہے, ہاتھ چومنے لگ جاتا ہے, لیکن جب پیچھے ہو تو وہ برائیاں بیان کرنے لگ جاتا ہے, وہ غلط باتیں کرنے لگ جاتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹھ پیچھے عیب چینی کرتا ہے اور گناہوں کی گٹھڑی اٹھانے والا, رات کو لکڑیاں چننے والا. یہ جس علاقے میں ایندھن نہ ملتا ہو تو رات کے وقت چاندنی بھی نہ ہو تو بندہ لکڑیاں گٹھی کرنے کے لیے اس کی دشواریوں کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. معاشرے کے اندر وہ لوگ جو سوسائٹی کو برباد کرنے کے لیے صبح شام کوشش کرتے رہتے ہیں, میرے دوستو ان کی مثال رات کے وقت لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والوں کی ہے, جن سے نہ کسی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اور نہ کسی کو وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. عالی وقار دوستو, پانچویں چیز امام رضا پاک نے کہا کہ دنیا کو آخرت پر وہ مقدم سمجھتا ہے. پریارٹی کا بھی علم جو ہے کہ کس چیز کو ترجیح دینی ہے ہمارے نصاب میں ہی نہیں ہے. علم ترجیح کہ کس چیز کو اڈاپٹ کرنا ہے, کس چیز کو نہیں کرنا, کس کو اختیار کرنا ہے, کس کو اختیار نہیں کرنا. حضرت امام رضا پاک فرماتے ہیں کہ وہ شخص جانتا نہیں ہے کہ آخرت کی قیمت کیا ہے. وہ شخص جانتا نہیں ہے کہ میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے, میں نے کمایا کیا ہے اور مجھے کمانا کیا چاہیے تھا. عالی وقار دوستو کہا کہ کلا لینبذن فی الحطمہ.
اس آگ پر کبھی اور ایٹمی سائنس پر میں گفتگو کرتا، جو نے پڑھنی ہے میری تفسیر پڑھ لیں 30ویں پارے کی، لیکن میں عرض کروں کہ ایک خاص اس آگ کی صفت قرآن مجید نے بیان کی، اور ارشاد ہوا کہ رب کریم یہ جو ختمہ ہے، یہ جو آگ ہے، یہ دلوں کو چڑھنے والی ہے۔ نے کہا کہ یہ دلوں تک چڑھ جائے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ دلوں کا سلامت رکھنا، کس کے دل میں محبت چڑھتی ہے اور کس کے دل میں آگ چڑھتی ہے، اور اس کے دل کی دنیا کو ویران کر دیتی ہے۔ یہاں راغب اصفہانی کی ایک بات اچھی لگی، وہ کہتے ہیں کہ سلیم کا معنی سانپ کا کٹا ہوا ہوتا ہے۔ سانپ جس آدمی کو کاٹ ڈالے، وہ جس وقت تڑپتا ہے تو اس کو سلیم کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں جو حضور کا عاشق ہے، خدا کا عاشق ہے، وہ مال سے خوش نہیں ہوتا، وہ حضور کے لیے اس طرح تڑپتا رہتا ہے جس طرح سانپ کا کٹا ہوا تڑپتا ہے۔ میرے احباب کرام، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ اور سیرت کو اگر ہم اپنائیں تو ہمیں اللہ دنیا میں بھی ٹھنڈی چھاؤں نصیب کرے گا، اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو اگلا پیر آئے گا، چونکہ میری تحقیق میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ شہادت 26 ذی الحجہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے پیر ہی کو اس عنوان پر گفتگو کریں گے کہ اعلاء کلمۃ اللہ اور فاروق اعظم کی خدمات، کہ اللہ کے دین کی بلندی کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کوششیں کیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی گفتگو کا وقت ختم ہوا۔ پہلی دعا کے بعد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وآلہ۔ تو میں آپ سب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آج انتہائی علالت کے عالم میں نے گفتگو کی ہے، مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دے۔ تو عالی وقار دوستو، بس مختصر سے وقت میں آج پہلے میرے ساتھ ذکر کریں 3-4 منٹ، بعد میں نعت سنتا ہوں، سنوں گا نعت شریف بھی، لیکن شاید پھر بعد میں بیٹھ نہ سکوں، تو اس لیے پہلے اللہ کا نام لیں، ذکر کریں، تھوڑا ذکر کر کے دلوں کو گرماتے ہیں، پھر ہم مختصر سی نعت نوید شاہ صاحب سے سنتے ہیں، پھر شبیب شاہ صاحب سے کلام سنیں گے۔ آپ سب اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو صاف کر دے، اپنا ذکر نصیب کر دے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دل میں اسی طرح درود شریف پڑھیں 3-4 دفعہ. اللہ سید نوید شاہ صاحب تشریف لائیں اور آ کے مختصر سی نعت پڑھیں. آپ تمام احباب جس طرح شوق سے سنتے ہیں اسی طرح سنیں. اس کے بعد ہم سید زبیب شاہ صاحب سے ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ شاہ جی کوئی کلام سنائیں. اللہ تعالیٰ دلوں کی محبت جو ہے وہ دو عطشہ کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے جذبے حضور کے غلام ہو جائیں، نوکر ہو جائیں.